استاذنا المحترم مصدر لطف و کرم ماہر درسیات ماہر اللسان حضرت علامہ مفتی محمود احمد برکاتی جو ایک صاحب البیان بھی ہیں، جو اپنے پرشوکت جملوں کا جب استعمال کرتے ہیں تو ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ہیں، آپ لوگ نیند کا خمار بالکل ختم کیجئے اور بغور سماعت فرمائیں۔ علم حاصل کرنا نفلی نماز سے بہتر ہے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے علم حاصل کرنا۔ حضرت یوں تقریر کرتے ہیں جیسے درسگاہ میں پڑھاتے ہیں، اس طرح تقریر بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات یہ سمجھیے کہ آپ درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں، حضرت پڑھا رہے ہیں، اس لیے نیند کا خمار ختم کیجئے اور بڑی سنجیدگی اور سکون و اطمینان، قرار و طمانینت کے ساتھ بیٹھ کر آپ سماعت فرمائیں۔ میں استقبال کرتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بغور سماعت کیجئے اور سونے کی کوشش مت کیجئے گا، آنکھوں کو بند مت کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، او کما قال اللہ تعالی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہروار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، یہ انتہائی افسوسناک حادثہ ہوا کہ جنت حسین مرحوم چند شرارت پسند افراد کے حملے کا نشانہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مختصر سی عمر تھی، 12-14 سال کی۔
یعنی بلوغ کی عمر کے آس پاس وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ ومن قتل مظلوما فہو شہید، جس کے اوپر ظلم کر کے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ تو یہ بشارت انشاءاللہ جنت حسین مرحوم کو بھی نصیب ہے، اور انشاءاللہ اس شہادت کے صدقے میں اللہ پاک ان کی آخرت کے سفر کو ضرور آسان فرمائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہر انسان جتنی عمر لے کر اس دنیا میں آیا ہے، آپ ہزار حفاظتی تدبیر کر لیں مگر اس وقت مقرر پہ سب کو دنیا سے جانا ہے۔ جنت حسین کا وہی وقت مقرر تھا، اس لیے خلاف توقع اچانک وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ پھول تو کھل کھل کے اپنی رونقیں دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ حادثات ہوتے رہتے ہیں، حادثات سے بچنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کئی راستے بتائے ہیں۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے تھے، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کا قول ہے جسے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا، اے لوگو، اللہ نے تمہیں دو امان عطا فرمائی تھی۔ ایک امان تو تمہارے ہاتھوں سے رخصت ہو گئی، ایک امان سے تو تم محروم ہو گئے، مگر دوسرا امان ابھی بھی باقی ہے، اس دوسرے امان کو اپنا لو، تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کس امان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
میں نے اسی امان کے تذکرے کے لیے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا والوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے جب تک کہ اے حبیب آپ ان کے درمیان ہیں۔ جب تک میرے محبوب لوگوں کے درمیان ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا والوں پر عذاب نازل فرمائے۔ گویا پیغمبر کا وجود یہ اہل مکہ کے لیے عذاب الہی سے بچنے کا امان تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تمہیں شیدائی دوست۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے حبیب جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو اس بشارت کے صدقے میں جو ایمان والے ہیں وہ تو محفوظ ہوئے ہی، جو دشمن پیغمبر تھے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ جب عذاب نازل نہیں ہوگا اہل مکہ پر تو مکہ میں جو غلامان رسول رہتے ہیں وہ بھی عذاب سے محفوظ ہو گئے، اور مکے میں جو دشمنان رسول رہتے ہیں وہ بھی عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ جب پیغمبر کے صدقے میں دشمن اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، جب تک پیغمبر دنیا میں تشریف فرما رہے، پیغمبر کی برکت سے جب دشمن محفوظ ہو گئے تو جو پیغمبر کے غلام ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ اسی امان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ نے تمہیں دو امان دی تھی۔ ایک امان پیغمبر کا وجود تھا، اس امان سے تو تم ظاہراً اب محروم ہو گئے، مگر ایک دوسری امان تمہارے ہاتھوں میں ابھی بھی ہے۔ اس امان کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ وہ دوسری امان کیا ہے؟ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اللہ پاک نے اس میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے پیغمبر جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کے اوپر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرمائے گا وہم مستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب تک یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ پاک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، حضرت علی نے فرمایا کہ ایک امان سے تو تم محروم ہو گئے،
حضرت علی کا اشارہ پیغمبر کے وجود ظاہری کی طرف تھا کہ ظاہراً پیغمبر تمہارے درمیان سے تشریف لے گئے، ایک کمال سے تم محروم ہو گئے، لیکن ظاہری طور سے پیغمبر ہم سے رخصت ہو گئے، ورنہ حقیقی طور سے پیغمبر آج بھی ہمارے اوپر سایہ فگن رہتے ہیں۔ آج بھی پیغمبر ہمارے درمیان جلوہ فرما رہتے ہیں، ظاہراً ہم محروم ہوئے ہیں، ورنہ حقیقتاً آج بھی مصطفیٰ کی نعمت باطنی شکل میں ہمیں دستیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ درود پڑھتے رہیں گے پیغمبر کے سائے میں آپ رہیں گے، پیغمبر آپ کے اوپر سایہ فگن رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیو، جب تک پیغمبر ظاہراً ہمارے درمیان تھے تب تک ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ تھے، اور آج اگر ہم روحانی طور سے پیغمبر کو ہمیشہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آج بھی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اللہ پاک قرآن ددھول والوں کے اوپر بھی نازل فرما سکتا تھا، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ حضرت جبریل امین ایک ایک آیت لے کر، ایک ایک ورق لے کر دنیا میں تشریف لاتے اور ہر مومن کے گھر میں وہ عطا فرما دیتے۔ ایسا ہے نا ممکن؟ مگر رزق دینے والے فرشتے ہمارے گھر آتے ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتے ہمارے گھر آتے ہیں، پودا اگانے والے فرشتے ہمارے درمیان رہتے ہیں، تو حضرت جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر بھی اہل ایمان کے پاس تشریف لا سکتے تھے۔ عقلاً ممکن ہے نا؟ مگر ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، فرشتوں کے دیدار کے ہم متحمل نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم فرشتے کو دیکھ سکیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہا تو اللہ کا پیغام مصطفیٰ کے پاس آیا، اور مصطفیٰ کے واسطے سے وہ پیغام ایمان والوں تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ قرآن بھی ملا ان کے واسطے سے، شریعت بھی ملی ان کے واسطے سے، ایمان بھی ملا ان کے واسطے سے، قیامت کے دن جنت بھی انشاءاللہ ملے گی ان کے واسطے سے۔ تو اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا پہلا واسطہ اور سب سے مضبوط واسطہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اس لیے جب بھی کسی ایمان والے کو آخرت کے حصول کی آرزو ہوتی ہے تو وہ مصطفیٰ پر درود کی کثرت کر کے بارگاہ مصطفیٰ سے اپنے دلوں کے رشتے کو مضبوط کر لیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے جیسے یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بندہ جب بارگاہ مصطفیٰ سے قریب ہو جاتا ہے
تو بارگاہ مصطفیٰ کے واسطے سے وہ بندہ بارگاہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے تو مصطفیٰ پر کثرت سے درود بھیجیے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام محمد شونی، شونی شین واو نون یا، فرماتے امام عبد الوہاب شعرانی کہ جمعرات کی رات میں مغرب سے لے کر درود کی جو مجلس وہ اپنی خانقاہ میں سجاتے، تو مغرب سے لے کر نماز جمعہ تک ریگولر درود شریف پڑھنے کی مجلس ان کی خانقاہ میں سجتی تھی جب تک جمعہ کی اذان نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ان کے گھر میں درود کی مجلس موقوف نہیں ہوتی تھی۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ نے لکھا کہ امام محمد شونی روزانہ 30,000 بار درود شریف پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 30,000 بار۔ ایک بار خواب میں دیکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میں آپ کے اوپر اللہ کی توفیق سے 30,000 بار درود پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسے بھی انسان ہے، کوئی ایسے بھی غلام ہے آپ کے جو مجھ سے بھی زیادہ درود آپ پر پڑھتے ہوں؟ تو آقا نے ایک بزرگ کا نام لیا کہ میرا وہ غلام تم سے بھی زیادہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ ان کو حیرت ہوئی، عرض کیا حضور وہ کیسے درود پڑھتے ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ ان کا درود ہو جاتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا وہ یوں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ و کما یلیق بکمالہ۔ اے اللہ تو میرے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما جیسا کہ تیری عظمت اور تیری شان کے لائق ہے، اور ایسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ اس طرح درود میرے اوپر پڑھتے ہیں، اس لیے تمہارے درودوں سے بھی ان کے درودوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے پیغمبر جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں ان کے اوپر وہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ پیغمبر کا وجود ظاہری بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور پیغمبر کا وجود باطنی بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور پیغمبر کے جلوے، پیغمبر کی شان، پیغمبر کے سائے ہمارے سروں پر کیسے سایہ فگن ہوں گے؟ جب تک ہم درود پڑھتے رہیں گے پیغمبر ہمارے سروں پر سایہ فگن رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دلی میں مزار شریف ہے ان کا، میرونی شریف میں۔ ان کی کتاب ہے مدارج النبوت۔ مدارج النبوت فارسی زبان میں کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، اے درود پڑھنے والے، جب درود پڑھو تو ادب سے پڑھو، احترام سے پڑھو،
ایسا تصور کرو کہ پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہیں. اور آگے لکھتے ہیں ادب سے اس لیے پڑھو، احترام سے اس لیے پڑھو، زیرا کہ وے صلی اللہ علیہ وسلم می بیند و می سنوت کلام ترا، کیونکہ پیغمبر تمہیں دیکھا بھی کرتے ہیں اور پیغمبر تمہاری باتوں کو سنا بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ مدینے میں رہ کر سنتے ہیں، مدینے شریف میں جلوہ فرما ہو کر دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے بعد لکھتے ہیں زیرا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم متصف بصفات الہی، کیونکہ میرے پیغمبر اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں. اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشی ہوتا ہوں. تو اللہ نے اپنی اس صفت کا مظہر اپنے محبوب کو بھی بنایا، جو اللہ کا ذکر کرے اللہ کا وہ ہم نشی ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ذکر کرے وہ مصطفیٰ کا ہم نشی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے درود پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ پیغمبر تمہیں دیکھ رہے ہیں، پیغمبر تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، پیغمبر تمہارے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے تمام صفات کا مظہر بنایا ہے. جو اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ذکر کرے وہ عطائے الہی سے مصطفیٰ کے فیضان کرم کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، امام شافعی کا نام سنا آپ نے؟ بہت بڑے امام، بہت بڑے مجتہد. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، ان کا انتقال ہوا 150 ہجری میں، اور 150 ہجری میں ہی امام شافعی پیدا ہوئے، اور 204 ہجری میں 54 سال کی عمر میں امام شافعی کا انتقال ہوا. سبحان اللہ. بہت بلند پایا محدث، بلند پایا مجتہد، بلند پایا امام، بلند پایا شاعر. پوری دنیا کے مسلمان جن 4 اماموں کی تقلید کرتے ہیں ان میں دوسرے نمبر کے یہ مجتہد ہیں امام شافعی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، اور یہ کئی جگہ میں نے یہ روایت پڑھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. عرض کیا حضور اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو بخش دیا. اس پوچھنے والے نے پوچھا کیسے بخشا، کس نیکی کے صدقے میں بخشا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ میں جب اپنی کتاب الرسالہ لکھ رہا تھا تو الرسالہ کے مقدمے میں نے حضور پر جو درود لکھا وہ اس انداز میں لکھا: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اے اللہ، جب جب کوئی ذکر کرنے والا میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے تو ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور دنیا والے اگر ان کے ذکر سے غافل ہو جائیں تب بھی میرے مولا تو میرے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما. میرے درود بھیجنے کا یہ انداز
کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس درود کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی ہے، مجھ کو جنت الفردوس عطا فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام شافعی اتنے بڑے امام کہ لاکھوں مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے امت کے لیے بیان فرمائے، ایک دو مسئلہ نہیں، لاکھوں مسائل۔ کتاب الام لکھی، تقریباً 8-10 جلدوں میں وہ کتاب ہے، اور رسالہ لکھی 4-5 جلدوں میں ان کی وہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ، لاکھوں مسائل بیان کیے، درجنوں کتابیں لکھی، اجتہاد کی بنیاد ڈالی، ائمہ مجتہدین کی فقہی تربیت فرمائی۔ یہ تمام کارہائے خیر ایک طرف، مگر اللہ پاک کو پسند آیا تو مصطفیٰ پر درود بھیجنے کا انداز سب سے زیادہ پسند آیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بخشش کا سبب کتاب الام نہیں بنی، بخشش کا سبب الرسالہ جیسی نایاب کتاب نہیں بنی، بخشش کا سبب دیوان امام شافعی نہیں بنی، بخشش کا سبب 1000 رکعت نفل نمازیں وہ روزانہ پڑھتے تھے، 1000 رکعتوں کا ذکر نہیں ہوا۔ مصطفیٰ پر درود بھیجا، محبت سے درود بھیجا، انوکھے انداز میں درود بھیجا، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ کو میرے درود کا یہ انداز بہت پسند آیا، اور اللہ نے اس درود کے صدقے میں میرے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے، اے پیغمبر جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں اللہ اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ پیغمبر ظاہری طور سے جب تک ہمارے بیچ میں تھے اس وقت بھی پیغمبر کا وجود عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ تھا، اور آج پیغمبر روحانی طور سے ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو، حقیقی طور سے جلوہ فرما ہو، اور ایمان والے عشق اور محبت سے پیغمبر کا ذکر کریں، پیغمبر پر درود بھیجیں، تو پیغمبر کا یہ وجود روحانی بھی انشاءاللہ بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کا وہ قول یاد کیجئے، اے لوگو اللہ نے تمہیں 2 امان عطا فرمائی تھی، ایک امان سے تو تم محروم ہو گئے، مگر ایک امان ابھی بھی باقی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دوسرے امان کی طرف میں آتا ہوں 2-4 منٹ میں، تھوڑا سا ذکر اور اس امان کا ہو جائے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں، جن کے اقوال شریعت ہیں، جن کے احوال طریقت ہیں، جن کے باطنی مقامات وہ حقیقت ہیں۔ پیغمبر کا وجود ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے پیغمبر کا ذکر کثرت سے کرتے رہو گے، آئی ہوئی بلائیں بھی انشاءاللہ ٹلتی چلی جائیں گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، مصطفیٰ کے ذکر سے بلائیں ٹلتی ہیں، درود سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس کا ذکر تو ہمارے آقا نے بھی فرمایا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب، عرض کیا یا رسول اللہ کم اصلی علیک، آپ کے اوپر میں کتنا درود بھیجوں؟ آقا نے فرمایا جتنا چاہو۔ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا حضور فرائض و واجبات کے بعد جو وقت بچے گا میں اپنے وقت کے 3 حصوں میں سے
ایک حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے میں گزاروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے اوقات میں سے 1/3 حصہ. 24 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. 6 گھنٹے نیند کے نکال دیجئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ فرائض و واجبات کے نکال دیجئے، 8 گھنٹے ہوئے تو 16 گھنٹے بچے. تو حضرت ابی بن کعب کے ارشاد کا مطلب یہ ہوا حضور 18 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹہ میں آپ کے اوپر درود پڑھنے میں گزاروں گا. آقا فرماتے ہیں اچھا ہے مگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جو بھی وقت بچے گا اس کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا. آقا فرماتے ہیں اچھا ہے مگر اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ تب تو میں اپنا سارا وقت آپ کے اوپر درود پڑھنے میں گزاروں گا. آقا کا جواب سنیے اذن یکفی ہمک دنیا والآخرہ. اگر تم ایسا کرو گے تو وہ درود دنیا کی پریشانیوں کی بھی کفایت کرے گا اور آخرت کی دشواریوں کے لیے بھی وہ درود تمہارے لیے کافی ہوگا. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آقا کے ارشادات کے جملے میں سنا رہا ہوں. اذن یکفی ہمک دنیا والآخرہ. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر ٹینشن دور ہو جائے گا، تمہاری ہر بگڑی بن جائے گی، تمہارا ہر بگڑا ہوا کام بن جائے گا. ہمت دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو تمہارا ہر کام بن جائے گا. اس لیے شاعروں نے کہا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. کسی شاعر نے کہا ہر ایک دعا سے ہے بہتر دعا درود و سلام کہ ٹال دیتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام. بے شک سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو دشمن سے ڈر لگے درود کی کثرت کرو، بیماریوں کا ڈر ستائے درود کی کثرت کرو، تنگ دستی کا خوف دلوں میں پیدا ہو درود کی کثرت کرو، پڑوس والے تمہیں ستائیں درود کی کثرت کرو، اولاد نافرمان نکل جائے درود کی کثرت کرو، تمہاری صحت بگڑ رہی ہو درود کی کثرت کرو. آقا نے بشارت دے دی ہے اذن یکفی ہمت دنیا والآخرہ. اگر تم اپنا سارا دو ٹائم میرے اوپر درود پڑھنے میں گزارو گے تو تمہاری دنیا کا بھی کام بن جائے گا اور تمہاری آخرت کا کام بھی بنتا چلا جائے گا. بے شک بے شک. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں خاص انعام لینا ہو تو خاص محنت کرنی پڑتی ہے، جی ہے نا. ریزرویشن والے کوٹے میں جانا ہو تو اس کے لیے خاص اسٹیٹس ہونا چاہیے. 100-200 تو سب پڑھتے ہیں، 100-200 تو سب پڑھتے ہیں. 100-200 سے آگے بڑھو. 100-200 کے بعد پہلا درجہ 500 کا ہے، پہلا درجہ 500 کا ہے، مگر بزرگوں کے ہاں پہلا درجہ 1000 کا ہے. بے شک. بزرگوں کے ہاں پہلا درجہ 1000 کا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک صاحب بہت قرض میں مبتلا تھے، ہارون رشید کے یہاں جاتے تھے. آج اگر مکھ منتری سے ملنا ہو تو آدمی کو ملنے کا موقع نہیں مل پاتا، وہ تو پوری سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ تھا، جی اس سے ملنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. دن بھر بیچارہ دروازے پہ کھڑے کھڑے انتظار کرتے کرتے واپس آ جاتے، نمبر ہی نہیں آتا. خواب میں حضور تشریف لائے.
فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوں، فقر اور تنگدستی کا سامنا ہے، بادشاہ سے جاتا ہوں شکایت کے لیے کہ شاید کچھ مدد مل جائے، مگر بادشاہ کے دربار تک باریابی کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے ہی دربار ان کا اٹھ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کل جانا اور اس کے بعد درباریوں سے کہنا کہ پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے، مجھے جانے دو ہارون رشید کے پاس، مجھے کچھ باتیں اس سے کہنی ہیں۔ جب سرکار دو عالم کا پرمیشن مل گیا، ہمت بڑھ گئی، صبح کو پہنچے، کہا اے درباریوں مجھے بادشاہ سے ملاقات کرواؤ، مجھے آقا نے بھیجا ہے۔ آقا کا جب نام آیا دربار والے بھی گھبرا گئے، وہ سیدھا چلا گیا ہارون رشید کے پاس، کہا حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہارون رشید گھبرا گیا آقا کا نام سن کر، کہا سچ کہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں، آقا نے مجھے فرمایا ہے کہ وہ اگر شک ظاہر کرے کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، تو اس سے کہنا کہ تم روزانہ میں پیغمبر پر 1000 بار درود بھیجتے تھے سونے سے پہلے، مگر گزشتہ 2-3 راتوں سے تمہارا درود نبی کی خدمت میں نہیں پہنچا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر وہ نشانی پوچھے تو یہ نشانی بتا دینا۔ جب ہارون رشید نے یہ بات سنی رونے لگا، کہا ٹھیک کہتے ہو، میں سونے سے پہلے 1000 بار آقا پر درود بھیجتا ہوں، گزشتہ 2-3 راتوں سے کچھ جنگی معاملات ایسے آ گئے کہ میں حضور پر درود نہ بھیج سکا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ 1000 دینار لو اس خوشی میں کہ تمہاری برکت سے آقا نے مجھے یاد کر لیا ہے۔ 1000 دینار اور لو، اس سے تم اپنے لوگوں کا قرض ادا کرو۔ 1000 دینار اور لو، اس سے تم اپنا کاروبار شروع کرو۔ تم اتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے صدقے میں آقا نے مجھے یاد فرما لیا ہے۔ آئندہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس ڈائریکٹ آنا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آقا نے تمہیں میری خدمت میں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ بے شک بے شک، کہیے سبحان اللہ۔ میں کم سے کم 8-10 واقعات ایسے سنا سکتا ہوں جس میں 1000 بار درود پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ کتنا؟ 1000 بار۔ اس لیے میں کہتا ہوں 100-200 یہ تو جنرل کیٹیگری ہے، جنرل کام کیجئے گا تو جنرل انعام کے مستحق نہیں بنیے گا، خاص انعام چاہیے تو خاص نظر پیش کرنی پڑے گی، تب جا کر محبوبان خدا کی بارگاہوں سے آپ کے دلوں کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ الطبقات الکبریٰ، امام عبد الوہاب شعرانی، آج کل ان کی کتابیں میں بہت پڑھتا ہوں۔ بغداد شریف گیا تو وہاں کتب خانے میں نے کتابیں تلاش کی، مگر یہ غوث اعظم کا تصرف تھا، شیعوں کی کتابوں کی اکثریت کتب خانے میں، مگر سرکار غوث اعظم کا یہ روحانی کرم تھا۔ ایک کتاب امام محی الدین ابن عربی کی دلوائی، ایک کتاب دو کتاب امام عبد الوہاب شعرانی کی ملی، ایک کتاب امام ابن عطا اللہ اسکندری کی ملی، کیونکہ آج کل میں انہی تینوں بزرگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ غوث اعظم نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کہ آج کل انہی کے در سے جڑا ہے، اس لیے انہی بزرگوں کی کتابیں انہوں نے اپنے تصرف سے مجھے دلوائی، بلکہ ائمہ اہل بیت کا شوق تھا۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر میں نے کئی کتابوں میں پڑھا۔ جب میں گیا بغداد شریف کی ایک مارکیٹ ہے شارع متنبی، جب میں شارع متنبی میں گیا دونوں طرف کتابوں کی دکانیں، ایک ٹھیلا والا
جیسے ہم لوگ ٹماٹر اور کھیرا بیچتے ہیں، وہاں اس گلی میں سب کتابیں بیچ رہے تھے، اور ایسی نایاب کتابیں کہ اگر فلائٹ والے نہ روکتے تو میں پورا ٹھیلا اٹھا کے وہاں سے لے آتا۔ میں نے کہا کہ نور الابصار فی مناقب اہل البیت النبی المختار، فی مناقب اہل بیت النبی المختار۔ یہ کتاب مجھے چاہیے، پڑی ہوئی تھی ٹھیلے پر، تو وہ شیعہ تھا، مگر جب میں نے وہ کتاب اٹھائی تو کہا ہدیۃ لک، ہدیۃ لک، بغیر پیسے کے لے جائیے آپ، بغیر پیسے کے لے جائیے آپ۔ یہ غوث اعظم کا روحانی تصرف تھا۔ خیر، تو میں امام عبدالوہاب شعرانی کی کتابیں بہت پڑھ رہا ہوں۔ امام عبدالوہاب شعرانی الطبقات الکبریٰ میں ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، امام ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ، امام محمد ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں کہ میں حضور کو کثرت سے دیکھتا تھا۔ ایک بار حضور نے، میں نے عرض کیا حضور قیامت کے دن مجھ کو چھوڑیے گا نہیں، جب دنیا والوں کی شفاعت کیجئے گا تو آقا میری بھی شفاعت کیجئے گا۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو، تم سورہ کوثر کی تلاوت کر کے مجھے ثواب پہنچاتے ہو، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ثواب وہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، مگر درود کا ثواب میں نے تمہیں واپس کر دیا ہے۔ شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں کہ آقا نے میری پیشانی چومی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کرم آپ نے کیسے فرمایا؟ میں گنہگار اس لائق کہاں؟ آقا نے فرمایا میں اس چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں جو روزانہ میرے اوپر 1000 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں اس چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں جو میرے اوپر روزانہ 1000 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے خاندان کے 40,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے کہا آقا یہ سعادت مجھے کیسے ملی؟ آقا نے فرمایا اس لیے کہ تم میرے اوپر کثرت سے درود بھیجتے رہتے ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ بلاؤں سے اگر اندیشہ ہو، مصیبتوں کا خطرہ ہو، تمہیں بیماریوں کا اندیشہ ہو، دشمنوں سے کوئی خوف ہو تو درود کی کثرت کرو۔ درود یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں قریب کرتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے قریب ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اللہ کے کرم سے وہ محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت مبارک پور میں رہتے تھے، شیعہ بھی بہت تھے مبارک پور میں، دیوبندی بھی بہت تھے مبارک پور میں، اہل حدیث غیر مقلد بھی بہت مبارک پور میں۔ حضور حافظ جن میں وہ تقریر کرتے، اعلیٰ حافظ ملت شام میں اس کا رد کرتے، پھر دن میں وہ ان کی تقریر ہوتی، ریکارڈ ہوتی، شام کو لوگ لا کے سناتے کہ آج فلاں مولوی نے یہ تقریر کیا، تو حافظ ملت پھر اگلی مجلس میں اس کی تردید کرتے۔ تو ایک شاگرد نے کہا حضور آپ کے مخالفین بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو کوئی خطرہ پہنچ جائے، اس لیے حضور کہیں بھی تشریف لے جائے تو اپنے کسی شاگرد کو ساتھ میں رکھیں۔ حضور تنہا سفر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ ملت فرماتے ہیں الحمدللہ عبدالعزیز کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے۔
کیا بات ہے، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبد العزیز کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے. بے شک. کیا مطلب؟ ہر لمحے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے تھے. مصطفیٰ پر درود بھیجتے تھے تو مصطفیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے تھے. اس لیے انہیں یقین تھا کہ مجھے اللہ کی رحمتوں کا سایہ میسر ہے. مصطفیٰ مدینے والے کا فیضان کرم میرے اوپر ابر کرم بن کے برستا ہے. اس لیے میں تنہا نہیں ہوں. مصطفیٰ کا کرم انشاءاللہ مصیبتوں سے میری حفاظت کا ذریعہ بنے گا. بے شک، بے شک. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میں نے حضرت علی کے اس قول سے اپنی گفتگو شروع کی. دنیا والوں، اللہ نے تمہیں 2 امان دی تھی. ایک امان سے تو تم محروم ہو گئے، مصطفیٰ تمہارے درمیان سے رخصت ہو گئے، مگر دوسری امان ابھی تمہارے پاس ہے. اس امان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو گے. وہ دوسری امان کیا ہے؟ آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں ہے. اسی آیت میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور جب تک دنیا والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ پاک ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. کہیے سبحان اللہ. استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ پاک عذاب نازل نہیں فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری سید التابعین، ایک شخص آیا، کہا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیں. ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو. دوسرا آیا، کہا حضور شادی کو بہت دن گزر گئے، اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کرو. تیسرا آیا، کہا حضور غریب ہوں، تنگ دستی کا سامنا ہے، حضور دعا فرمائیں. حضرت حسن بصری نے فرمایا استغفار کیا کرو. 3 بیمار اور دوا 1. جو مجلس میں بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا حضور ایک نے شکایت کی بارش نہ ہونے کی، آپ کہتے استغفار کرو. دوسرے نے شکایت کی اولاد نہ ہونے کی، آپ نے کہا استغفار کرو. تیسرے نے تنگدستی کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفار کرو. حضور مریض 3 ہے اور آپ نے دوا 1 بتائی. حضرت حسن بصری نے قرآن کی آیت پڑھی 28ویں پارے میں سورہ نوح میں. اللہ پاک حضرت نوح کا قول ذکر فرما رہا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر استغفار کرو گے تو اللہ تعالی مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. اور اگر استغفار کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری فرما دے گا. مال سے مدد ہوگی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، اولاد سے مدد ہوگی، خاندان آگے بڑھے گا، اور پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی تو خشک سالی ختم ہو جائے گی. میں نے جو تینوں کو استغفار کرنے کو کہا وہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں نے کہا. کہیے سبحان اللہ. کیا سمجھ میں آیا؟ دشمن کا ڈر ستائے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بیماری کا ڈر ستائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. غربت کا ڈر ستائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.
جتنی کثرت کرو گے استغفار کی، بلاؤں سے بچتے جاؤ گے، دشمنوں سے محفوظ ہوتے جاؤ گے، غربت و تنگدستی سے بچتے جاؤ گے۔ کیوں؟ مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ نماز نہیں پڑھو گے ٹینشن میں پڑھو گے، نماز نہیں پڑھو گے اولاد نافرمان ہوگی، نماز نہیں پڑھو گے بیوی جھگڑا جھنجٹ کرے گی، نماز نہیں پڑھو گے پڑوس والے تمہیں پریشان کریں گے، نماز نہیں پڑھو گے بیماریوں میں پھنستے جاؤ گے۔ تو جو بلائیں آتی ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، اور بندہ جب استغفار کرتا ہے تو گناہ اس کے مٹتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے گناہ مٹتے جاتے ہیں ویسے ویسے بلائیں اس کے وجود سے ٹلتی چلی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس لیے بیٹا بات نہ مانے، استغفار کرو، بیوی لڑائی کرے استغفار پڑھا کرو، دشمن ستائے استغفار پڑھا کرو، قرض دے کر قرض واپس نہ ملے استغفار پڑھا کرو، اولاد تمہیں بے چین کرے استغفار پڑھا کرو۔ جب تک استغفار کرتے رہو گے اللہ پاک کے عذاب سے تم محفوظ رہو گے۔ ٹینشن یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بیماری یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اولاد کا نافرمان ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، پڑوسیوں کا ظلم کرنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب میں نہیں ڈالے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں بے شک بے شک۔ کہ یہ سبحان اللہ، کوئی داروغہ ہو، انسپکٹر ہو رامانوج گنج کا، کتنا بھی اکڑ کھٹر ہو، کتنا بھی سخت مزاج ہو، مگر پاؤں پہ گر جاؤ تو ہر غصہ اس کا ختم ہو جائے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جرم کا اقرار کر لو، اپنی غلطی مان لو، ہاتھ جوڑ کے اس کے پاؤں پہ گر جاؤ، کسی مسلم داروغہ کا پاؤں پکڑ لو، کتنا بھی غصہ ہوگا مگر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مخلوق کا غصہ معافی مانگنے سے ٹھنڈا ہو رہا ہے تو مخلوق کا جو خالق ہے اس کی بارگاہ میں اگر تم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہ کریم پروردگار، وہ رحیم پروردگار تمہارے اوپر ضرور اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، بکرا بکری گھمانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب عام وبا ہوتی ہے تب گاؤں کا کالے بکری پر سورہ یاسین اس کے کان میں پڑھ کے پورے گاؤں کے کنارے کنارے گھمایا جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ جب عام وبا ہو تو عام بلا کا مطلب پلیگ پھیل گیا، کورونا پھیل گیا، عام طور سے موتیں ہونے لگی، اس کے لیے بزرگوں نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ مگر نجی طور سے کبھی ہم کو دقت ہو، کبھی آپ کو دقت ہو، کبھی ان کا بیٹا بیمار ہو، تو جب انفرادی مصیبت ہو تو اس کا انفرادی علاج کرنا پڑے گا۔ وہ انفرادی علاج کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کرو، فرائض کو مضبوطی سے تھامو، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود کی کثرت کرو، اللہ کے فضل سے استغفار کیا کرو۔ استغفار کا مطلب زبان سے پڑھو نہیں، معافی مانگو۔ استغفار پڑھنے سے نہیں ہوتا، استغفار کرو، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، آنسو بہاؤ، گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ اگر تم اپنے دل سے گناہوں پر ندامت ظاہر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تمہاری آبادیوں پر انشاءاللہ ضرور نازل ہوگی۔
اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ بڑا افسوسناک حادثہ ہوا، 12-14 سال کی عمر، چھوٹی سی عمر، مگر دنیا سے جنت حسین مرحوم رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان آباد ہیں سب کی جان، سب کے